پرستی، کچھ غلط فہمیاں، کچھ غلط چیزیں ہماری عوام میں مشہور ہیں، ان کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ان کی نیاز کنڈے پر ہی یا کھیر اور پوری پر ہی ہوگی، اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور غلط بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ کیا حضور کے لیے کوئی ایسی بات ثابت ہے؟ کیا غوث اعظم کے لیے کوئی ایسی بات ثابت ہے؟ کیا حضرت علی کے لیے کوئی ایسی بات ثابت ہے؟ جب بڑوں کے لیے نہیں ہے تو پھر چھوٹوں کے لیے بھی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی۔ کھیر پوری بنانے ایک رسم چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کمپلسری مت سمجھیے۔ انسان کی استطاعت نہیں، قرضے میں ہے، پریشانی میں، پھر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی کرنا ہے، مطلب کرنا ہی ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ 5 کلو کی کرتے تھے، 10 کلو کی کرتے تھے تو قرضہ لے کر کرنا پڑے، لیکن کرنا ضروری ہے نہیں۔ آپ وہی نیاز اپنے گھر کے کھانے پر لگا سکتے ہیں، گھر میں جو میٹھا بنایا آپ نے اس پر لگا سکتے ہیں۔ جیسے دوسری ساری نیازیں ہم کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک نارمل نیاز ہے۔ جیسے ہم دوسری کسی بھی چیز پر، میٹھی چیز پر، تیکھی چیز پر، جس پر بھی نیاز لگا لی ہم نے، نیاز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رجت کی، یہ کنڈے کی نیاز بھی کسی بھی چیز پر لگائی جا سکتی ہے۔ یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے کہ کھیر اور پوری ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ یہ جس گھر میں نیاز ہے وہاں پردے لگا کر کے کھلایا جائے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کھیر اور پوری کو جو ہے عورت سمجھ لیا جاتا ہے اور پردے میں چھپا دیا جاتا ہے۔ گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھنا تو بھول گئے ہمارے لوگ۔ عورتیں یہ بھول گئی کہ پردے کی ضرورت کھیر اور پوری کو نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے پردے کی۔ تو ہمیں اپنی چادر تو یاد نہیں، ہمیں اپنا برقع تو یاد نہیں، اپنا حجاب تو یاد نہیں، بیچاری کھیر پوری کو پردے میں رکھ دیا۔ کیا جرم کر دیا بیچاری نے؟ ساری نیاز کھل کر ہو رہی ہے۔ حضور کا میلاد آ رہا ہے تو نیاز جو ہے روڈوں پر ہو رہی ہے، کھچڑے محرم کے بن رہے ہیں تو گلیوں میں دیکھ پہ دیکھ بن رہی ہے، محرم کے شربت بن رہے ہیں تو گلی کے ٹکڑوں پہ بن رہے ہیں۔ سب کچھ جب باہر ہے تو بیچاری کھیر پوری کا قصور کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ سمجھ جائے۔ اگر وہ بات دل میں اتر گئی تو آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے۔ کیا کہانی ہے؟ اسی مہینے میں 22 کو جو ہے وصال امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ یہ کون ہے امیر معاویہ؟ یزید کے باپ۔ کون یزید؟ جس نے امام حسین کے ساتھ کربلا کا معاملہ کیا۔ ہم یزید کو نہیں مانتے لیکن ان کے باپ کو مانتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کو مانتے ہیں، لیکن ان سے دشمنی شیعوں کی تھی۔ شیعہ حضرت علی کے دور سے چلے آ رہے ہیں، تو جب شیعہ موجود تھے اور ان کی دشمنی تھی امیر معاویہ سے، تو امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا، تو حکومت بادشاہ امیر معاویہ تھے۔ تو بادشاہ اگر مر جائے تو پبلک خوشیاں کھل کر نہیں منا سکتی۔ مودی اگر مر جائے تو ہم سب کھلے عام خوشیاں نہیں منا سکتے، پولیس پکڑ پکڑ کر کے لے جائے گی۔ کیا کریں گے؟ چھپ چھپ کر کے خوشیاں منائیں گے۔ تو جب امیر معاویہ کا وصال ہوا تو شیعوں نے خوشیاں منائی، لیکن خوشیاں کیسے مناتے؟ بادشاہ وہ ہے، سپاہی ان کے ہیں، تو گھروں میں چھپ چھپ کر کے کھیر پوری بنائی۔ کھیر پوری کا رواج تھا وہاں کہ خوشی مناتے تو کھیر پوری بناتے۔ تو اب سارے شیعوں نے کیا کیا؟ پردے لگا لگا کر گھروں میں چھپ چھپ کر کے بڑی احتیاط سے، بڑی جو ہے سمجھداری سے کھیر پوری بنائی۔ اس لیے باہر بھی نہیں لے کر جانے دیتے تھے، یہی ہمارا کام بھی ہے۔ پردے بھی لگاتے ہیں، پلس کھانا ہے تو یہیں آ کے کھاؤ، گھر پر نہیں بھیجے جائے، کسی کو باہر نہیں دیتے۔ یہ سب سوچ رہے ہیں آپ کہاں سے آئی یہ چیز؟ شیعوں سے آئے گی، کیونکہ شیعہ ان کے دل میں کھوٹ تھی۔ انہوں نے خوشی منائی حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر، ان کے وصال پر، کہ ہمارا دشمن مر گیا تو ہم خوشیاں منا رہے لیکن کھل کر نہیں منا سکتے، اس لیے پردہ لگا کر منائیں گے تاکہ کوئی سپاہی نہ دیکھ لے، کوئی بادشاہ کے جاسوس نہ دیکھ لیں، اور اس لیے باہر بھی نہیں لے کر کے جائیں گے، چھپ چھپ کر کے گھر میں پردے لگا کر کے خاموشی سے منائی جائے گی۔ تو ہم تو شیعہ نہیں ہیں،
ہم امیر معاویہ سے دشمنی بھی نہیں رکھتے ہیں، ہم الحمدللہ ان کو صحابی مانتے ہیں، ان پر اعتقاد بھی ہے، ان کو نیک سمجھتے ہیں۔ تو جب ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ پردے لگانا بالکل جو ہے نادانی والی باتیں ہیں۔ باہر لے کر جانے سے منع کرنا یہ بھی نادانی والی باتیں ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز اگر اب تک ہوتی رہی ہے تو اب سے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے گھر میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہمیں سمجھانا ہوگا پیار سے کہ یہ شیعوں کی رسم ہے جو کوفے سے چلی آئی، اور یہ معاملہ تھا، پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا، اور ہمیں یہ کرتے ہوئے کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ پردہ کیوں لگایا جا رہا ہے۔ جب حسین کا کھچڑا گلی میں بن سکتا ہے، جب شربت گلی میں بن سکتا ہے، جب میلاد کی شیرنی روڈوں پر بڑھ سکتی ہے، تو پھر جعفر کی نیاز بھی راستوں پر بھی کھائی جا سکتی ہے، باہر بھی کھائی جا سکتی ہے، کسی کو دی بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ پردے وغیرہ لگانا یہ سب فضولیات ہیں، فضول باتوں میں شامل ہے۔ ایک اور غلط چیز کرتے ہیں کہ جس دن نیاز بنے گی، 15 تاریخ سے یہ پورا اس مہینے آخر تک جو ہے سلسلہ چلتا ہے، لیکن کرتے یہ ہے کہ جس دن بنی اس دن گھر میں کوئی گوشت نہیں کھائے، اور نہ ہی جو کسی کے یہاں کھانے بھی جا رہے تو اس وقت بھی وہ گوشت نہیں کھا کر کے جائے گا، یا گوشت کھایا ہے تو اسنان کر کے جائے گا، غسل کر کے جائے گا۔ تو گوشت اور مسلمان کا رشتہ تو بھائی بڑا گہرا ہے۔ گوشت کے بغیر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تصور نہ کرے، نماز کے بغیر ہے مسلمان، روزے کے بغیر ہے، لیکن گوشت کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان ہی گوشت ہے کہ گوشت خور ہے۔ ہم سارے سال بھر گوشت کھاتے ہیں، تو وہ ایک دن گوشت کھانے میں ممانعت کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ تو ہندوؤں کے یہاں چلتا ہے کہ ماس مچھی نہیں چھوئی جاتی، نان ویج نہیں چھوا جاتا، اور جو ان کا کوئی دھارمک پروگرام ہوتا ہے، کوئی ریلیجیس ریچولز ہوتے ہیں، تو وہ بالکل اگر کوئی غلطی سے بھی کچھ بھی ہو جائے تو اسنان کر کے پھر اپنے پوجا پاٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو وہ چیز تھوڑی سی ہمارے یہاں جھلکتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی مذہبی تہوار ہے، تو غلطی سے بھی گوشت کے آس پاس ہم نے نہیں جانا چاہیے، اگر واسطہ پڑ جائے، سلام دینی پڑ گئی گوشت کو، تو جو ہے غسل کر کے جانا پڑے گا۔ تو یہ ہندوؤں والے طور طریقے ہیں، یہ ہمیں نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کھیر پوری ایک طرف رکھیں، ایک طرف گوشت کی بریانی رکھیں، سالن رکھیں، دونوں چیزیں ساتھ میں کھائیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کسی کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ جو آپ کو ایسی بات کہے کہ لائیں، ثبوت لائیں۔ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، نہ کسی مولوی نے ایسا کہا ہے۔ کوئی بھی بڑا مولوی، کوئی بھی اچھا عالم، کوئی بھی اچھا مفتی ایسی بکواس باتیں نہیں کرتا ہے۔ یہ سب جو رسمیں ہیں، رواج ہیں، یہ سب شیعوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم سنی ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایک اور چیز یہاں تو نہیں ہوتی، شاید گاؤں وغیرہ میں ہوتی ہو، کہ جو اس کے برتن ہوتے ہیں، کنڈے کی نیاز ہی اسی لیے کہا جاتا ہے، کنڈے وہ جو مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں وہ کنڈا کہلاتا ہے۔ تو اس کنڈے کو لوگ جو ہے نیاز ہو گئی، اس کے بعد شام میں رات میں جو ہے وہ پانی میں ٹھنڈے کرنے جاتے ہیں، جیسے ہندو گنپتی ٹھنڈا کرنے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ گاؤں میں کیا کرتے ہیں، یہاں تو نہیں سنا میں نے، لیکن کہیں کہیں ہے یہ رواج گاؤں وغیرہ میں جہاں زیادہ جہالت ہے، کہ وہ سارے برتن لے جاتے ہیں اور ٹھنڈے کرنے جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوئی رسم و رواج جو ہے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ بالکل ایک نارمل نیاز ہے، جیسے ہم سال بھر دوسرے بلیوں کی نیاز کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایسی ہی نیاز ہے۔ اس میں کسی طریقے کی کوئی خاص بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ برتن یا تو آپ صاف کر کے اگلے سال کے لیے اٹھا کر کے رکھ دیں، یا اپنے گھر میں ڈیلی استعمال کرنے کے لیے بھی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، کہ اس میں کھانا کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، یا سنبھال کر کے اگلے سال کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیں۔ تو اس طرح کی کوئی خصوصیت کرنے کی اسلام ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جاہلانہ رسم و رواج ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خود